کوششوں کے باوجود آئمہ کی شادی تیمور کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دُرشہوار سے تو یہ بالکل بھی برداشت ہی نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ آئمہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئمہ اور تیمور کے گھر میں پہنچنے ہی والی ہے، ولید کو یہ کہہ کر کہ پہلے اس نے بھابھی بن کر ساری رسمیں پوری کی ہیں اور اب وہ اپنی بائی کی بھی ساری رسمیں پوری کرنا چاہتی ہے۔ ولید کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لہٰذا بچی کو چھوڑ کر وہ اپنے والدین کے گھر میں پہنچ جاتی ہے۔ پہلے تو گاڑی میں ہی وہ آئمہ کو تنگ کرنے کی کوشش کرے گی، بہانے سے جب اٹھنے لگے گی تو اس کا دوپٹہ اس انداز سے کھینچے گی کہ آئمہ کو شک بھی نہ ہو اور اس کو تکلیف بھی وہ پہنچا دے۔ بہرحال گاڑی میں سے نکل کر جب آئمہ گھر پہنچتی ہے تو یہاں پر دُرشہوار تو بہت زیادہ مسکرا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ دل میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آئمہ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہوں۔ تو اب یہاں پر پہلے تو جب دُرشہوار کی ماں دُرشہوار سے کہتی ہے کہ آئینہ لے کر آؤ، آئینہ دکھانے کی رسم ادا کی جائے گی، تو دُرشہوار جو ہے وہ آئینہ جان بوجھ کر توڑ دیتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے، آئینہ تو چٹک گیا۔ جان بوجھ کر جب وہ سب کے سامنے ایسا کرتی ہے تو سب کے دل میں یہ وہم پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو بدشگنی ہو گئی ہے، لیکن آئمہ کے ساتھ یہ بہت برا کرنے والی ہے۔ آئمہ کو بات بات پر ذلیل کرے گی اور یہاں تک کہ اس سے یہ بھی کہہ دے گی کہ جب تم اس گھر میں آ ہی چکی ہو تو جب تم پنکھے کے نیچے بیٹھو گی اور جب لائٹ جائے گی تو دیکھنا کس طرح سے تمہاری محبت جو ہے وہ اس کھڑکی کے راستے باہر نکل جائے گی۔